بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیشیل۔ آج اسمارٹ فون کا دور ہے، ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے۔ آپ کے پاس بھی اسمارٹ فون موجود ہوگا اور آپ نے واٹس ایپ کا استعمال ضرور کیا ہوگا۔ اگر آپ نے واٹس ایپ استعمال کیا ہو تو آپ نے ایک چیز ضرور نوٹ کی ہوگی کہ جب کوئی شخص آپ کو مسلسل میسج کرتا رہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، پیغام بھیجتا رہتا ہے، تو وہ آپ کے واٹس ایپ کے لسٹ میں اس کا نام، اس کا نمبر پہلے ہوتا ہے اور اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 10-12 دنوں تک آپ کو کوئی میسج نہ بھیجے، آپ کو کوئی پیغام نہ بھیجے، تو اس کا نمبر بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ پھر اگر اس کا نام تلاش کرنا ہو تو بہت نیچے تک اسکرول کرنا پڑتا ہے اور پھر کہیں جا کر اس کا نمبر ملتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت معمولی سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص برابر میسج کرتا رہے، بار بار وہ پیغام بھیجتا رہے، تو واٹس ایپ کی لسٹ میں اس کا نام، اس کا نمبر اوپر ہوتا ہے، اور جو شخص برابر میسج نہ کرے، اس کا پیغام نہ آئے، تو اس کا نام بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ اس میں خاص بات کون سی ہے؟ جی میرے بھائی اور میری بہن، آپ میرے ساتھ غور کیجئے۔ دراصل میں واٹس ایپ کی اس معمولی سی چیز سے آپ کو ایک نہایت اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم سب کا ایک رب ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور جس نے ہم سب کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اور جب اس کے پاس ہمارا پیغام دن میں کئی مرتبہ جاتا ہے، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی دعا کی شکل میں، کبھی تلاوت کی شکل میں اور کبھی ذکر و اذکار کی شکل میں، تو اس کے پاس موجود لسٹ میں ہمارا نام اوپر ہوتا ہے۔ اور جب ہم اسے بھلا دیتے ہیں، اس کے پاس اپنے پاس سے پیغام بھیجنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پاس اپنی نمازیں نہیں بھیجتے، اس کے پاس اپنی تلاوت وغیرہ نہیں بھیجتے، الغرض ہم اسے یاد نہیں کرتے، تو اس کی لسٹ میں ہمارا نام بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت کی لسٹ میں اپنا نام اوپر رکھنا ہے تو آپ بھی اسے وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہے، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی ذکر کی شکل میں، کبھی تلاوت وغیرہ کی شکل میں، اور جب آپ اسے یاد کریں گے تو وہ بھی آپ کو یاد کرے گا۔ جی ہاں، آپ اس کا فرمان تو سنیے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ ذرا تصور کی دنیا میں چلیے کہ وہ جو رب ہے، وہ جو مالک ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ جو اس پوری کائنات کا شہنشاہ ہے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، وہ ہم جیسے بندے کو جو کمزور ہے، ضعیف ہے، گنہگار ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا رب ہم جیسے کمزور، ضعیف، گنہگار بندے کو یاد کرے، لیکن ہم جب اسے بھلا دیتے ہیں تو اس کا فرمان سنیے، نسوا اللہ فنسیہم، کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ یہاں تو برابر کا بدلہ ہے، اگر آپ اسے یاد رکھیں گے تو وہ بھی آپ کو یاد رکھے گا، اور اگر آپ اسے بھلا دیں گے تو وہ بھی آپ کو بھلا دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، تو اس پر اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں دنیا میں اچھا خاصا دیکھتا تھا، میرے پاس 2 آنکھیں تھی اور میرے دونوں آنکھیں روشن تھی، آج میں اندھا کیوں ہوں؟ تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں کہے گا کہ تمہارے پاس میرا ذکر آیا، تمہارے پاس میرا قرآن آیا، تمہارے پاس میری کتاب آئی، تم نے اسے بھلا دیا، آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، اگر ہم اللہ کی لسٹ میں اوپر رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری حفاظت کرے،
ہمارا رب ہمیں یاد کرے، ہمارا رب ہماری نگرانی کرے، ہمارا رب ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارا رب ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، تو پھر ہم اس کے پاس وقتاً فوقتاً اپنے پیغامات بھیجتے رہیں، اپنی تلاوتیں بھیجتے رہیں، اپنی دعائیں بھیجتے رہیں، اس کے پاس اپنا ذکر و اذکار بھیجتے رہیں، اور جب ہم اسے وقتاً فوقتاً اپنے پاس سے پیغامات بھیجتے رہیں گے تو وہ ہم اس کے لسٹ میں اوپر رہیں گے۔